بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک دوست نے مفتی راشد محمود صاحب کا ایک کلپ مجھے سینڈ کیا ہے جس میں وہ بدعت کی دو قسمیں بتاتے ہیں، ایک قسم بدعت حسنہ اور دوسری قسم بدعت سجیہ، اور ان کی خود کی جو مسلک کے اندر ایجاد کردہ بدعات ہیں ان کو وہ بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، اور جو ان کی ایجاد کردہ نہیں ہیں ان کو وہ بدعت سیئہ کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے حدیث موجود ہے سنن ابی داود کے اندر 4607 نمبر۔ نبی اسلام کا فرمان ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر ہر جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو مفتی راشد محمود صاحب اس حدیث کا کچھ دوسرے انداز میں اس حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا پہلے آپ مفتی صاحب کا ان کی زبانی، ان کا خود کا جو ہے وہ سنیں موقف، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو دلائل ہیں ان کا رد کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اس حوالے سے کہاں کہاں اور کون کون سی ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ خصان البازو، یعنی ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا جاتا، اور ایک وہ عام ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ لفظ کل بعض جگہ پہ اکثر کا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے۔ یہاں لفظ کل اکثر کے معنی میں استعمال ہوا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں وفی هذا الحدیث تخصیص قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ والی حدیث جو ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے سنی ابی داؤد والی حدیث کی تخصیص ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس میں المراد بہل محدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد اس سے وہ نئے کام ہیں جو باطل اور مذموم اور برے کام ہیں وہ بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اچھا کام اور جو اچھا عمل ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، اور اچھی بدعت بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ کہتا جی دیکھیں جی، یہ جو سنن ابی داود کی حدیث ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر جو نئی چیز ہے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ مفتی صاحب اس کی جو توجیہ ہے وہ اس انداز سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل کا جو لفظ ہے وہ کہیں پہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اس کا حکم کل کے لیے ہوتا ہے، اور کہیں پہ اکثر کے لیے ہوتا ہے۔ کل کا حکم کہیں پہ سب کے لیے اور کہیں پہ اکثر کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو کل کا لفظ ہے، کل بدعہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ اکثر کے لیے، یعنی اکثر بدعتیں جو ہیں وہ گمراہی ہیں، ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں۔ اس کی دلیل میں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6800 وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام کے اندر کوئی اچھی سنت جاری کرتا ہے کتب لہ مثل اجر من عمل بہا، اس بندے کا اجر اتنا لکھ دیا جاتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث کے اندر آیا کہ جو اچھی سنت جاری کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ جو حدیث ہے اس کی تخصیص ہوتی ہے، ہر بدعت والی جو حدیث ہے اس کی تخصیص ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف بری بدعت کے لیے ہے، کہ بری بدعت جو ہے وہ ضلالہ ہے، گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں بدعت حسنہ کی استثناء ہو جاتا ہے کہ یہ جو بدعت حسنہ ہے وہ اس حدیث سے استثناء ہے اس کو، یعنی بدعت حسنہ جو ہے وہ گمراہی کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول بھی سناتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے اس کی تخصیص ہے کہ اس کے اندر ہر بدعت شامل نہیں ہے بلکہ بدعت سیئہ شامل ہے، بدعت حسنہ شامل نہیں ہے۔ یہ جو امام نووی رحمہ اللہ کا انہوں نے قول سنایا یہ ہمیں شرح نووی کے اندر نہیں مل سکا، واللہ تعالی عالم کہاں پہ ہے، لیکن بہرحال جو قول یا جو الفاظ انہوں نے سنائے ہیں
یہ ہمیں نہیں مل سکے۔ واللہ عالم یہ الفاظ ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ جبکہ آئیے مفتی صاحب نے یہ جو حدیث کے اندر اچھی اور بری بدعت کی تخصیص کی ہے، تو اس اچھی اور بری بدعت کی جو تخصیص ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں دوسرے دلائل سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، ابن بطہ کی الابانہ کے اندر بھی ہے، اور امام لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو اچھا بھی سمجھیں، لوگ اس کو اچھا بھی سمجھیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے، وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ جن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے نزدیک بدعت حسنہ ہے، جن کو رافضی اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک بدعت حسنہ ہے، اور جن کو اہل الرائے یا منکرین حدیث جن بدعات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کے علاوہ جن بدعات کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ان کے نزدیک وہ گمراہی ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سی بدعت جو ہے وہ حسنہ ہے اور کون سی بدعت جو ہے وہ سیئہ ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آئیے اس کا فیصلہ حدیث کرے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث جس سے آپ نے بدعت حسنہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ بدعت حسنہ اچھی بدعت شروع کرنا یہ تو باعث ثواب ہے، جو بندہ شروع کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی آپ یہ اذان سے پہلے بعد جو صلاۃ والسلام آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، جو آپ نے میلاد شروع کیا ہوا ہے، جو آپ نے کل 40ویں تیجے اور جتنے بھی بدعات آپ لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپ کو اجر مل رہا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر بدعت حسنہ اس چیز کو نہیں کہا گیا۔ پوری حدیث جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے نہیں سنائی، ورنہ آپ کو امام نووی رحمہ اللہ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ جو پوری حدیث ہے یہ کیسے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دیہاتی لوگوں کی حالت دیکھی کہ ان کے جو اون کے کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے نا ان کی حالت جو ہے وہ کافی ڈاؤن تھی، یعنی غربت اور فقر و فاقے کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے اوپر صدقہ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس حوالے سے سستی کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کر دی، لوگوں میں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کے آپ کے چہرے سے آثار واضح تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، مایوسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ نمایاں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اٹھا اور چاندی کے سکوں میں سے کچھ سکے جو ہے نا وہ لے کے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب اس کی دیکھا دیکھی میں اور جو لوگ تھے ان کو بھی اس چیز سے رغبت ہوئی، اور وہ بھی گئے، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح کافی سارے اور لوگ تھے وہ بھی صدقہ لے کر آئے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر جو تھی وہ خوشی اور اطمینان تھا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو دین کے اندر اچھی سنت جاری کرتا ہے، تو اچھی سنت جاری کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ اچھی سنت سے مراد یہ اچھی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا فرما دیا جو دین کے اندر ثابت تھی، اور جس نے جو دوسرے لوگوں کے عمل کا باعث بنا، جو دوسرے لوگوں کے عمل کا باعث بنا کسی سنت کے اوپر، تو سنتاً حسنہ سے یہ مراد ہے۔ سنتاً حسنہ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی نئی چیز دین کے اندر ایجاد کر لے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایجاد کر دے، شیعہ علیحدہ چیز ایجاد کر دیں، رافضی علیحدہ ایجاد کر دیں، بریلوی علیحدہ ایجاد کر دیں، منکرین حدیث علیحدہ سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو بدعت حسنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ایجاد کر کے دین کے اندر شامل کر دینا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز، جو فرمان ہے، جو طریقہ ہے، جو حکم ہے، اس کو آگے لوگوں کے اوپر عمل کروانا، جس کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ
سنت حسنہ ہے، تو وہ بھی سنت حسنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من سن فی الاسلام سنت حسنہ کہا ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ من سن فی الاسلام بدعۃ حسنہ، بدعۃ حسنہ کے الفاظ ہی نہیں یہاں پہ، تو پھر اس کے الفاظ جو ہیں وہ کہیں اور سے نکال کے لے آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھی بدعت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو فرمان ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، لوگ اس کو اچھا بھی سمجھیں اس کے باوجود بھی وہ گمراہی ہے۔ تو جو سنت حسنہ، ایک چیز ہے سنت حسنہ اور دوسری چیز ہے بدعت۔ بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بدعت حسنہ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، سنت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے۔ جو چیز سنت حسنہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کے فرامین یا جس کی مثال دین اسلام سے ملتی ہو وہ سنت حسنہ ہے، اور جس چیز کی کوئی مثال نہ ملتی ہو دین اسلام سے، صحابہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن و سنت سے، دین کے اندر پہلے سے نہ ملتی ہو، تو وہ جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔